ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم چند دو ٹکڑے تساں بھی سن لے چند دو ٹکڑے ہوئے نے کرنل صاحب بیان کر رہے سن چند دو ٹکڑے ہوئے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگل دے اشارے دے نال چند دو ٹکڑے کیتا ہے ڈوبا سورج واپس آئے 8 دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرن دے نال پھر پترانوں واپس کلے اپنی ید اللہ والے گورے گورے آتا اشارہ کر کے پورے 8 دن متواتر مسلسل لگاتار مدینہ منورہ دے اندر پر روایت بخاری شریف تے مسلم شریف متفق علیہ حدیث راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش ہوندی رہی ہے ادھروں چند دو ٹکڑے ہویا ہے ادھروں ڈوبا سورج واپس آیا ہے ادھر بارشاں ہوندیاں نے پئیاں لیکن توجہ نہ گل سنیا جے اے چنا اسی اتنے بیٹھے ہیں تیرے والی اشارہ کرنے آ پہ سارے کھلے کھلے نہیں سارے رل کے اشارہ کرنے آ پہ مل جل کے اشارہ کرنے آ پہ ساڑھے گھنٹے دو ٹکڑے نہ ہو لیکن اپنی گلائی وچوں 1 انچ ٹکڑا سائیڈ تے کر دے آخر اسی بھی زمینہ والے ہیں مربیاں والے ہیں بینک بیلنس والے ہیں ساڑھے کل بھی گڑیاں کوٹھیاں تے کاراں تے پلاٹ نے ساڑھے اسی بھی ایم پی اے بن گئے ایم این اے بن گئے اسی بھی وڈیرے بن گئے جگیردار بن گئے بڑے بڑے لینڈ لارڈ بن گئے وہ جنہ ساڑھی من اتنا حصہ لیدہ کر لے جان کی آکھے گا میں تو نہیں جاندہ تسی کون ہو پھر اسی سارے سیانے تے ہیں مانا اسی آکھانگے وہ جنہ ساڑھے کہنتے 1 انچی بھی اپنا حصہ جدا نہیں کردہ لیکن انہاں دے کہنتے جدوں جبل ابو قبیس دے سینے تے کھڑیاں ہوگے ختم نبوت دے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے والی اشارہ کیتا ہے ادوں 2 ٹکڑے ہو گیا ہے جاننا دائے میرے کڑوں نہ پوچھو اللہ دا قرآن پڑھ لو رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَمَا ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ فرمایا اسی رسول بنا کے اسے واسطے کرنے تاکہ اللہ دے حکم دے نال رسول دی اطاعت کیتی جائے رسول دے آنکھیں لگیا جائے رسول دا کہنا منیا جائے رسول دی حکم تولی نہ کیتی جائے وائلیشن نہ کیتی جائے بلکہ گل منی جاوے جاننا ہے میں جاننا وا میں توانو نہیں جاندا تسی کون ہو لیکن جنہ اشارہ کیتا ہے میں انہاں نو جاننا وا او کوئی عام ہستی نہیں او کوئی عام ذات نہیں او کوئی عام شخصیت نہیں او کوئی عام پرسنالٹی نہیں بلکہ میں جاننا او میرے والوی اللہ دے رسول پڑھ کے تشریف لے آئے نے اے جواب چند آئے اے جواب سورج دائے اے جواب بدلان دائے اے اللہ دے رسول نے جڑے اشارہ کر کے دیگر تے بلا رہے نے پھر ڈوبا میں واپس آیا ماں اچھا ایتھے بھی ایک چھوٹا جا نکتہ جی میں ڈوبا واپس آیا ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف دی حدیث ہے فرمایا میرے غلاموں اے سورج جدوں ڈوبدا ہے تے کتھے جاندا ہے سونیا تسی جانو تھوڑا رب جانے فرمایا عرش تے تھلے اللہ نو سجدہ کردا اللہ نو سجدہ کردہ ہے اچھا ایک سجدہ اے سورج ڈوبن تو بعد کردہ ہی ہے پیا پر مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالتا میں سنیاں مشکل کشائے علی حاجت روا علی اسداللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح اللہ علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تے سنیاں تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آپ نے اجے سجدہ کرنا ہے سورج کردائے پیا علی پاک نے اجے کرنا ہے ادھروں دعا ہو گئی ہے اللہم انکا نعلین فی طاعتکا و طاعت رسولکا فردد علیہ شمس یا اللہ علی تیری اطاعت پیا کردہ سی تیرے رسول دی اطاعت پیا کردہ سی یا اللہ علی تے سورج واپس لوٹا دے حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں نے
نے میں اپنی اکھاں دے نال ڈوبدا بھی ویکھیا اے تے ڈیگر تے آوندا بھی ویکھیا اے میں ڈوبدا بھی ویکھیا اے تے واپس آوندا بھی ویکھیا توجہ کرے آجے سورج سجدہ کردا اے پیا وہ اللہ دیاں پاکیاں بیان کردہ ہے بیا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جے سجدہ کرنا ہے دعا ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ عرض کر دیتا ہے تے رب العالمین نے فرمایا سورجا اپنا سر چک سجدہ چھڑ یا اللہ تیریاں پاکیاں بیان کرنا وا پیا تیری بارگاہ چکیا وا سجدہ کرنا وا پیا رب العالمین نے فرما دیتا اے سورجا چل واپس جا تیرے سجدے نالو میری بارگاہ وچ علی دا سجدہ موت بارے تو واپس جا میرے نبی دے ویر علی المرتضیٰ نے اجے سجدہ کر اللہ اکبر یا رسول کیا سمجھے رسالت عامہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سارے جان دینے میرے ور رسول نے ہن میں ایک گل میلاد دی کرنی تے ایک رسالت عامہ دی کر کے میلاد دی کر کے مروزات ختم انہاں ہی کھانا چاہیے جتنا میدا ٹھیک رہے ہاں بہت کھا کے پھر ٹھیک نہیں ہوندا ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہویا آندا سونیا کلمہ تے میں تواڈا پڑھیا ہے کلمہ ایس روایت میں بڑا مزہ لے کے سننا ہے مزہ لے کے گالیاں نہیں پہنا مزہ لے کے سننا ہے کلمہ تے پڑھیا ہے لیکن چاہنا ذرا دل پکا تے پیڈا تے پختہ ہو جائے سونیا کو نشانی تے بخاؤ کو نشانی تے بخاؤ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو گل کر نشانی ویکھنی کیڑی نشانی بالفاظ متقاربہ بہت ساریاں دلائل نبوت امام بہقی پڑھ لو دلائل نبوت امام ابو نعیم اصفہانی پڑھو تو ہاں کری پڑھنی ہے لیکن انجی واسطے اعتبار کرو ساڈے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشانی دس کیڑی لینی ہے انہاں کہ سونیا او جڑا درخت ہے نا اینوں تسی آکھو اکھڑے تے چل کے تواڈے قدماں وچ آئے اب جملہ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا ارشاد فرمایا میں جو انہوں صدن ہے تو اٹھ کے جا میرا سنیان دے آپ پہ آ جائے گا بولو جا کے میرا پیغام دے آ جائے گا اچھا اس عرابی نے پینڈو نے دیہاتی نے ولجر نے بدو نے ایک وری بھی نہیں آکھیا سونیا ادھے کان ہے نے سن دے نیندر آگئی ہے کہ جاگ دیا سونے سن دے کئی تو انہوں بڑیاں بینا سنان گے ہمامہ چ بہ کے چالے اٹھران دے بہ کے ایتھوں تک ٹونگ کے تو انہوں بینا سنان گے آکھن گے ہمارا قیدہ سن لے سناؤ جی حضرت جی اپنا قیدہ مردے سن دے نہیں لکھ کٹ دے پورا مردے نہیں سن دے میں کیوں قیدہ ہے تیر میں جیون دے بکھانا نہیں سن دے تینوں میں جیوندے بکھانا نہیں چھوڑ دے یہ کیڑا کو عقیدہ نہیں پھرنا مردے نہیں چھوڑ دے اچھا چل یہ نہیں تے ساڈا عقیدہ یہ بھی ہے مردے نہیں ویندے تینوں میں کہ جیوندے بکھانا نہیں ویندے یہ کو عقیدہ ہے عقیدہ تے ساڈا ہے کی جنوں سونا چاہے سنوا بھی لیندا ہے جنوں چاہے سنوا بھی لیندہ ہے بخا بھی لیندہ ہے تے اشارہ کر کے بلوا بھی لیندہ ہے یہ سونے دی چاہتے چپ کر کے اٹھ کے نا ٹر پے عربی انہوں نے پتا سی
کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما صادر منہ الا الحق، آئی تو جو نکل دا نا میرے غلاموں سچ نکل دا، سچ. ترجمہ نہ کر لیا. عربی نو پتا سی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیتا ہے ٹھیک کہہ دیتا ہے، یہ ہوئی حق ہے اور سچ ہے. اس واسطے میں نہ ہونا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی قرآن، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں ہے، کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں. وہ عربی چلا گیا کہ جا کے کہنے لگا او درختہ، او جڑے سونے چہرے والے بیٹھے نے تینوں او نہ بھلایا ہی، او نہ تینوں یاد کیتا ہی. روایت اندر ہوندا ہے او درخت نے گل جدوں سن لئی. توجہ ہے میرے وال؟ اچھا یہ عربی نے جڑا درخت کو پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے او درخت دی بولی وچ دیتا کہ عربی وچ؟ جی عربی وچ. یہ درخت نے ایم عربی کتے کیتا سی؟ عربک لینگویج کا کورس اس نے کہاں کیا؟ یہ کتے پڑھیا سی؟ رضوی صاحب میں کہا جی عربی جاندا سی؟ میں کہا کوئی پتہ نہیں، میں نہیں پتا جاندا سی کہ نہیں جاندا، لیکن ایک گل دا مینوں بڑا پکا پتہ ہے. یہ نہیں مینوں پتا عربی جاندا سی کہ نہیں سی جاندا، پر اے مینوں پکا پتہ ہے کہ میرے عربی نو جاندا سی. یہ کچھ خبر نہیں کہ عربی جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، لیکن یہ خبر بڑی پکی اور پیٹی میرے پاس ہے کہ میرے عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا. سجے جو کیا جڑاؤں وہ ایڈا پاگاں والا ایڈا مقدرہ والا جنہوں سرکار نے بلایا ہے. اسی اڈیکنے ہیں سنیڑا آ جائے، پیغام دل ربانہ آ جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتے یاد فرما لین. وہ ہمارے فیصلہ باد میں عبدالستار نیازی صاحب ہوئے، اللہ درجات بلند کرے ان کے، جنہاں ناشیب لکھی آکی سونے نو وائے نہیں، یہ تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ یہ تیری نظر ہوئے. انہاں ایک مصرع لکھیا وہ اتنے بڑا فٹ ہے، وہ میرے ذہن چ آ بھی گیا انہوں سن لو، چونکہ شیف فٹ ہوئے تو پھر انہوں کر لینا چاہیے. رحمت اللہ تعالی علیہ. نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ آندے نے درخت پاگاں والا ہے کہ اسی کی آنے اس آس پہ جیتا ہوں، کہتے کوئی مجھے آ کر چل تجھ کو مدینے
اگلا جملہ کہہ لو سید زادیاں دی موجودگی اندر علماء حقہ دی موجودگی دی اندر اس آس پہ جیتا کہتے کوئی مجھے آ کر دل بری آنکھو ذرا چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے چل تجھ کو مدینے میں سرکار چل تجھ کو مدینے سرکار بلاتے ہیں اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے کوئی مجھے آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں روایت اندر آؤندہ درخت سجے جھکیا ایک کھبیوں جڑاؤں کھیڑیاں نے پھر کھبے جھکیا سجیوں جڑاؤں کھیڑیاں نے اگے جھکیا پچھوں جڑاؤں کھیڑیاں پیچھے جھکیا کیوں جڑاؤں کھیڑیاں پھر رینگ دا ٹھردہ خرامہ ہولے پورے ادب دے نال پورے احترام دے نال پوری تعظیم دے نال پوری توقیر دے نال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے کہ آندہ کی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ فجر دی نماز پڑھ کے آئیے تے رستے میں کوئی درخت ہوگی انہوں سے سنیاں دے جی یار ذرا کو دروازے کی آئی میں سواگ چاہی دی تو کی خیال ہے آ جائے گا وہ درخت آؤ ساڑھی نہیں ماندہ تو تے اونا دے بلان ہوتے بلکہ پیغام کلن ہوتے تو قدمہ چاہ گئے ہیں انہیں آگے تو نہیں میں جاندہ کون صاحب ہو تسی لیکن جنہ بلایا میں انہوں نے جاننا ہوں میرے والے بھی اللہ دے رسول بن کے آئے میرے والے بھی اللہ دے رسول بن کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم دائما آباد اب وہ مصرع پڑھ لیں گے پھر ملاد شریف کے بعد لمبی ہو جائے گی یہ مصرع وہ آپ نے جو حکم دیا وہ پڑھ لیتے ہاں وہ پڑھ لیتے ہیں چونکہ اگر یہ نہ پڑھنا ہوتا پھر میں ملاد شریف کی بات کر دیتا لیکن اب شاہ صاحب کا حکم ہے کہ وہ شاہ است حسین یہ ذرا پڑھنا ہے تو پھر وہ ملاد شریف کی بات یہ سارا ملاد ہی ذکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارا ملاد ہی ہوتا ہے مجھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ خطاب فرمانا ہے ابھی تو ہاں تو میری اجازت بھی ہے ابھی بد دعا نہیں لینی چاہیے تھی جنہ ہو سکے کہ تو دعا ہی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائما آبادا میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملاد ہی ہوتا ہے ہاں یہ ملاد ہی ہے سارا اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو پھر سارا ملاد ہی پڑھیں گے انشاءاللہ سارا ملاد ہی پڑھیں گے حضور سیدنا خواجہ خواجگان
معین الملت والدین، حضور خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الہند، جنہ دے بارے ایک انگریز دا قول ہے کہ پورے ہندوستان تے ایک قبر پہ حکومت کرنی، اور اس قول نو لکھیا بھی مولوی اشرف علی تھانوی نے، ہاں کہ ایک قبر جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں، ایک گلاں لوگاں دی سمجھ آڑیاں نہیں، لیکن جو مراد پاتے ہیں پھر وہ پا جاتے ہیں، ان کو خبر ہوتی ہے۔ نواب کربلا، سلطان کربلا، شہنشاہ کربلا، شاہ سوار کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ سیدنا علی المرتضی، نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا، برادر حسن مجتبہ، شہزادہ گلگو کبا، امام الشہداء، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں وہ نذرانہ عقیدت جو بڑا معروف ہے، بڑا مشہور ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ خواجہ صاحب کا نہیں ہے، جس کا بھی ہے، جس نے بھی لکھا کمال لکھا ہے، بس بات یہ ہے، اس پہ بھی بحث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جس نے بھی لکھا ہے وہ کمال لکھا ہے۔ است حسین بادشاہ، است حسین شاہ، است حسین شاہ، است حسین شاہ، مل کے ذرا یا خوشاہ، است حسین بادشاہ، است حسین شاہ، است حسین بادشاہ، است حسین شاہ، است حسین بادشاہ، است حسین شاہ، است حسین بادشاہ، است حسین دین، است حسین دین بنا، است حسین دین، است حسین دین، است حسین دین، است حسین دین، است حسین دین بنا، است حسین سردار نداد دست دری دست یزید، سردار نداد دست دری دست یزید، ہنگار کے بنا لا الہ، است حسین ہنگار کے بنا لا الہ، است حسین
کہ ذرا خوشا است حسین شاہ است حسین شاہ است حسین پادشاہ است حسین دی است حسین دین پناہ است حسین اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات گرامی، گفتگو اللہ کی توفیق سے بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے کی۔ میرا ایک پیغام ہے، آواز کو بالکل سادہ کر دیں، بالکل سادہ۔ ایک تو پیغام میرا سب کے نام ہے اور ایک پیغام میرا صرف نوجوانوں کے نام ہے۔ یہ عرس پاک کی سوغات ہے۔ ذرا لوز ہے، ٹھیک ہے، تسی نہ پریشان ہو، اسی جو ہیں تسی نہ ہو۔ یہ عرس پاک کی سوغات ہے، اس کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ سب کے نام میرا پیغام یہ ہے کہ نماز پنجگانہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کوشش کریں اللہ توفیق عطا کرے با جماعت، لیکن امام اہل سنت و جماعت ہو۔ ہر ایرے گیرے نتھو کھیرے گامے تے ماجھے دے پیچھے نہیں پڑنی۔ یہ توانو پاویں لگے گسا تے پاویں وہ راضی، گل اصل اے یہ جڑی میں تانوں دس دیتی۔ دوسرا میرا پیغام ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ بندہ مومن تیری زبان کٹ جائے لیکن جھوٹ نہ آئے۔ تیسرا پیغام میرا ہے غیبت نہیں کرنی، چگلی نہیں کرنی۔ عذاب قبر جے اور قبر نو اتنا آسان نہ سمجھو کہ قبر میں جائیں گے جاتے موجیں لگ جائیں گی، بلے 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 جاندے استقبال ہو جانا، ساڑا ہار لے کے کھلوتے ہونے منکر نکیر ساڑے گال چوں نہ پا دینے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ قبر کے عذاب سے مجھے بھی اور آپ سب کو اہل ایمان کو محفوظ فرمائے۔ اگلا میرا پیغام یہ ہے، عدالت میں جا کر کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑی بیماری ہے، چل روپیہ 50,000 دے میں گواہی دے ہونا، اس 50,000 نے قبر میں تیرے ساتھ نہیں جانا۔ لیکن وہ جو گناہ کیا ہے وہ عذاب بن کے تیرے ساتھ جائے گا۔ اگلا میرا پیغام یہ ہے، کم نہیں تولنا، کم نہیں ناپنا۔ یہ ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اور جہنم کا سخت ترین عذاب ہے۔ عذاب جہنم سے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، میرے بیٹوں، عزیزوں، سب کے لیے میرا پیغام ہے، نیکی کے لیے مشکل بھی پڑے نا تو نیکی کر لینا۔ وہ مشکل 2 گھنٹوں میں، 2.5 گھنٹوں میں، 3 گھنٹوں میں، گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، لیکن نیکی نور بن کر تیری قبر میں بھی ساتھ جائے گی اور حشر میں بھی ساتھ جائے گی۔ اور گناہ کی تھوڑی سی لذت کے لیے بھی کبھی گناہ نہ کرنا، چونکہ لذت تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ عذاب بن کے قبر میں حشر میں تیرے ساتھ جائے گا۔ اور اب میرا پیغام صرف اور صرف نوجوانوں کے نام۔ نوجوانوں،
اینڈرائڈ موبائل سمارٹ فونز تواڈے کول موجود نے. یہودی کمپنیاں کولوں پیکج لیندے ہو, پھر نیٹ چلاندے ہو, ساری رات لوکاں دیاں ماواں بہناں بیٹیاں تے بہواں دی عزت نو رسوا کردے ہو اس نیٹ دے ذریعے. اور جدوں رات دا پچھلا پہر آوندا ہے تیرے کولوں گلاں بھی مک جاندیاں نے, تیرے اعصاب مسلز پٹھے تھک جاندے نے, جواب دے جاندے نے, اکھاں وچ نیند دا خمار بھی اتر آوندا ہے. تو موبائل نو چپکے نال سائلنٹ یا بند پاورڈ آف کر کے سائڈ تے رکھ کے سو جانا ہے. اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوجوان, اس وقت سون تو پہلا کدی ایک لمحے واسطے سوچے کہ تے میری زندگی دی آخری رات دے آخری لمحے تے نہیں ہے. تینوں صبح اٹھنا نصیب ہی نہ ہوئے, کیڑا منہ لے کے مالک یوم الدین دی بارگاہ جانا ہے. کدی سوچے کہ میں توبہ کیتیوں بغیر سو چلنا, اللہ کو معافی منگیوں بغیر سو چلنا, اپنے کیتے تے شرمندہ تے نادم ہوئیوں بغیر سو چلنا, مالک نو منایوں بغیر سو چلنا. میری گل اس نوجوان نالے جڑا اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے, جنہوں ایمان دی فکر نہیں ادنا میری گل نہیں. ایمان بندہ مومن تیری قیمتی متاع ہے, انہوں لٹن نہ دائی, انہوں ختم نہ ہون دائی, ایدہ جنازہ نہ نکل جائے. میرا پیغام تیرے نام وے, بیٹی کسے دی بھی ہوئے, ماں کسے دی بھی ہوئے, بہن کسے دی بھی ہوئے, جیڑی تیرے برابر دیئے اس نو اپنی بہن سمجھ اگر اپنا ایمان بچانا ہی تھے. جیڑی تیرے تو بڑی ہے اس نو اپنی ماں سمجھ, جیڑی تیرے تو چھوٹی ہے اس نو اپنی بیٹی سمجھ, اور انہاں دے بارے اپنی نظر وچ حیا پیدا کر, اپنی سوچ وچ حیا پیدا کر, اپنے خیالات وچ حیا پیدا کر, تاکہ اللہ تعالیٰ تیری ماں, تیری بہن, تیری بیٹی واسطے دوسرے لوکاں دیاں نگاہاں وچ سوچاں وچ تے خیالاں وچ حیا پیدا فرما دے. وگرنہ الامان والحفیظ یہ دنیا مکافات عمل ہے. اگر میرا پیغام سمجھ آ جائے تو رکھ لیں, اللہ کو عمل دی توفیق منگی. تینوں اللہ نے ڈبل سٹوری مکان دیتا ہے, پڑوسی دا مکان سنگل سٹوری ہے. اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوجوان, خبردار 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 پھر خبردار, بلا شدید ترین ضرورت دے مکان دی چھت نہ چڑھی, پڑوسی دے پردے دا حیا کری. اس گھر وچ رہن والی کو تیری ماں ہے, کو تیری بہن ہے, کو تیری بیٹی, انہاں دے پردے دا خیال کری. باہر چوکاں وچ نہ کھلویا کرو, روڈاں تے ٹولیاں بنا کے نہ کھلویا کرو. ایک گزرگاواں نے اتوں کو تواڈیاں ماواں, تواڈیاں بہناں, تواڈیاں بیٹیاں گزردیاں نے. اگر ٹولی بنان دا شوق ہوے تے فجر ویلے ٹولی بنا کے مسجد جاؤ, زور ٹائم مسجد جاؤ, عصر ٹائم آؤ, مغرب ٹائم آؤ, عشاء ٹائم آؤ, جمعے تے آؤ, ٹولیاں بنا کے آؤ. محافل میلاد ہون ٹولیاں بنا کے جاؤ, باوضو جاؤ, با کردار بنو تے با گفتار بنو. اگر پیغام سمجھ آئے تو رکھ لیا جائے, ورنہ ایدہ تصویر دا دوسرا رخ بھی ہے. پھر میرے تیرے نال ہونا پتہ کی ہے جو عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے, صدا نہ باغی بلبل بولے, صدا نہ باغ بہارا, صدا نہ ماپے حسن جوانی, صدا نہ صحبت یارا, جیویں جیویں جھوٹا لارا, موت کھڑی سر اتے, تیرے نالوں لکھاں سونے خاک اندر رل ستے. مر جانا ہی سینکڑا من مٹی دے تھلے آ جانے, سگریٹ نوشی کر کے, نشے کر کے, گپا مار کے, تاش کھیل کے, کرکٹ کھیل کے, گیماں کر کے, اور نمازاں ضائع کر کے, ایویں پھٹیاں تے بہ کے بار پان کھا کے دنیا تو نہ ٹر جائیں. ایک ایک رتی تے ایک ایک ماسا تے ایک ایک تولے دا مالک یوم الدین دی بارگاہ جی صاحب دینا پیڑا. کی پرسانے حال ہوئے گا. اتنا ہم نے قبر کو اور حشر کو آسان سمجھ لیا ہے,
لوگو سا نکل دیاں کوئی پتہ نہیں جے لگنا اس دم دا کی تم مان کرے دم آیا آیا نہ آیا ایویں میری کرنا ہے کانو کفر دی بیڑی چڑھنا ہے خورے کفن بھی تینوں سرنا ہے کسے پایا نہ پایا پھر تینوں موڑیاں تے چک لے جاون گے اتھے ٹوئے کسے وچ سٹ آون گے کر آ کے تینوں بھول جاون گے پھر یاد آیا نہ آیا تو یہ سمجھ دو نا میرے تو بغیر خورے پارٹی چلنی ہے کہ نہیں میرے تو بغیر خورے تقریر ہونی ہے کہ نہیں میرے تو بغیر خورے ممبر سجنا ہے کہ نہیں یہ سب خیال نے سب خواب نے ایسا کردار پیش کر کہ تو دنیا تو ٹر جائے لوگ رون کہ بندہ تو اچھا تھا با کردار تھا ظالم نہیں تھا زانی نہیں تھا شرابی نہیں تھا لوگ تیرے جنازے میں بھی تیری گواہیاں دے ایسا بن اللہ مینوں بھی ایسا بنائے اللہ توانوں بھی ایسا بنائے تے جنہیں قدم چل کے آئے ہو اللہ ہر قدم تے نیکی عطا کرے ہر قدم تے گناہاں دی معافی عطا فرمائے ہر قدم تے درجات دی بلندی عطا فرمائے تساں آ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل نو رونق دیتی ہے اللہ تواڈے گھراں نو رونقاں نصیب فرمائے تواڈے سینیاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دا گنجینہ بنائے وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ماشاءاللہ سمجھ سے وقار جانا نہیں محفل روا دوا ہے آخری چال نبی اولاد علی محترم المقام صاحبزادہ والی شان جناب صاحبزادہ پیر سید صادق الامین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع سرگودا شاہ جی فرما رہے نے 20 منٹ تو بعد دعا ہوئے گی کوئی سبھی بھی اٹھ کے نہ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بابا سے بلند بولو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت خنجر اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام رضوی بابا کی حیبت پہ لاکھوں سلام جس نے حق کا شقیقہ ادا کر دیا میرے بابا جی خادم پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پارا دیا اس خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام گزارش کروں گا آل نبی اولاد علی حضرت صاحبزادہ پیر سید صادق الامین شاہ صاحب لبیک 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 نحمده الذي رفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام آباب مل کے درود پاک پڑھو الصلاة والسلام علیکم پیر صاحب نے اعلان فرمایا انشاءاللہ 20 منٹ تو بعد کوشش یہی ہوئے گی کہ 10 منٹ تو بعد دعا ہو جائے کیونکہ کافی تاخیر ہو چکی ہے اور تمام اصلاحی گفتگو قبلہ فرما گئے اور وہ ساری تربیت واسطے کافی ہے ویسے بھی کلام الامام امام الکلام وڈیاں دی گل تو بعد گل بندی نہیں ہے صرف اس مسند دی برکت حاصل کرن واسطے اور پیران عظام سادات کرام تشریف فرمان انہاں دے فیض دی خیرات واسطے ایک حدیث پاک تہاڈی خدمت وچ پیش کر کے پھر انشاءاللہ دعا ہوئے گی راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تے آپ فرماندے اور حضرت عبداللہ بن عمر حضور دے دیوانے صحابی جویں حضرت امام نافع دا جملہ نا آپ اپنے شاگرداں نوں دسیا، فرمایا لو رأیت ابن عمر یتبع آثار رسول اللہ لقلت ھذا مجنون۔ فرماندے سن اگر تسی عبداللہ بن عمر نوں ویکھدے تے تساں آکھنا سی یہ دیوانہ ہے، حضور دے دیوانے صحابی سن۔ تے آپ فرماندے نے بینا نحن عند رسول اللہ فی ناس من اصحابہ، اسی ایک دن سرکار دی خدمت وچ بیٹھے ساں، اذ اقبل شاب جمیل، ایک سونا جہا بندہ حضور دی خدمت وچ آیا، حسن اللمت طیب الریح علیہ ثیاب بید، سونا لباس پایا، عمدہ خوشبو لائی، سرکار دی خدمت وچ حاضر ہویا، عرض کیتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سرکار نو سلام عرض کیتا السلام علیکم، نال صحابہ نو سلام کیتا۔ ابن عمر فرماندن فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورددنا، سرکار نے سلام دا جواب دیتا تے نال ہی اساں بھی سلام دا جواب دے دیتا۔ ثم قال ادنو یا رسول اللہ، سلام کرن تو بعد تے جواب لین تو بعد کہن لگا یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تے تھوڑا جا اگے آ جاؤں۔ سرکار نے فرمایا ادنو آ جا۔ ابن عمر کہندن فدنا دنوتن او دنوتین ثم قام موکرا لہو، ایک دو قدم بندہ اگے ٹریا، اس تو بعد ادب نال کھلو گیا۔ حدیث دے لفظاں قام موکرا، جتھے ساڈی سوچ ساڈی فکر ختم ہوندی ہے نا، اساں اپنے مرشد اگے، استاد اگے، پیر اگے، شیخ اگے ادب نال کیویں کھلونا ہے، جتھے ساڈے ادب دی انتہا ہوندی ہے نا، اتھوں لکھاں درجے اگے ود کے وہ بندہ سرکار دی خدمت وچ ادب نال کھلوتا۔ پھر کھلو کے عرض کیتا یا رسول اللہ ادنو اگر اجازت ہوئے تھوڑا جہا اور اگے آ جاؤ۔ سرکار نے فرمایا ادنو آ جا۔ فدنا دنوتن او دنوتین ثم قام موکرا لہو، پھر ایک دو قدم اگے ٹریا، پھر ادب نال کھلو گیا۔ ثم قال ادنو یا رسول اللہ، پھر عرض کیتا یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تھوڑا جہا اور اگے آ جاؤ۔ سرکار نے فرمایا ادنو آ جا۔ فدنا دنوتن او دنوتین ثم قام موکرا لہو، پھر ایک دو قدم اگے ٹر کے پھر ادب نال کھلو گیا۔ ثم قال ادنو یا رسول اللہ، پھر عرض کیتا یا رسول اللہ اجازت ہوئے تھوڑا جہا اور اگے آ جاؤ، حتیٰ کہ حضور نے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ادنو آ جا، حتیٰ جلسا فلسک رکبتہ برکبتہ رسول اللہ، اتھے تک کہ اپنے گوٹے حضور دے گھٹنے مبارک دے نال جوڑ کے بہ گئے۔ وَوَدَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنے ہاتھ اپنے پٹاں تے رکھ لے، راناں تے رکھ لے۔ ثم قال یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان ما ہوا، سارا کچھ کرن تو بعد نا، حضور دا ادب کرن تو بعد، 4 بار اجازت لین تو بعد بیٹھا، پھر اے سارا کچھ کر کے پھر عرض کیتا یا رسول اللہ ہن دسو ایمان کی ہے۔ سرکار نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیری وشر من اللہ، ایمان آئے کہ تو رب تے ایمان رکھ، رب دے رسولاں تے، رب دے فرشتیاں تے، قیامت دے دن تے، اور خیر اور شر دی تقدیر تے ایمان رکھ۔ قال صدقتا، کہنے لگا یا رسول اللہ تو سچ فرمایا۔ ابن عمر کہتے ہیں فتعجبنا لقولہ صدقتا کأنہ یعلم، اسی بڑے حیران ہوئے کہ آپ ہی سوال کرتا ہے، جواب لین تو بعد پھر آپ ہی کہنا تو سچ فرمایا۔ کأنہ یعلم، سانو انج لگدا سی جویں اینوں پہلے ہی پتہ سی جویں سرکار نے جواب دینا۔ ابن عمر کہتے ہیں اس دوجا سوال کیتا یا رسول اللہ اخبرنی ان شرائع الاسلام ما ہی، یا رسول اللہ دسو اسلام دے ارکان کی ہیں۔ سرکار نے فرمایا تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکات وتصوم رمضان والاغتسال من الجنابۃ، ایمان دے ارکان ہیں تو نماز پڑھ، روزے رکھ، زکوٰۃ ادا کر اور غسل جنابت کر۔ قال صدقتا، پھر اس آکھیا یا رسول اللہ تو سچ فرمایا۔ فتعجبنا لقولہ صدقتا کأنہ یعلم، اسی دوجی باری پھر حیران ہوئے کہ آپ سوال کر کے پھر آپ تصدیق کیتی۔ تیسرا سوال پھر اس حضور دی خدمت وچ رکھیا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان ما ہوا، یا رسول اللہ دسو احسان کی ہے۔ سرکار نے فرمایا ان تعمل للہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا جو کم کر رب دی رضا واسطے کر، اور انج کر جویں تو رب دی زیارت کر رہے ہیں۔ اگر تیرے توکل دی کیفیت نہیں نہ کم از کم اتنا ذہن ضرور رکھیں کہ تیرا رب تینوں ویکھ رہے ہیں۔ اور سرکاری ادارے دی کندھاں تے عموماً جملہ لکھیا ہوندا ہے، اور شاہپور دے اندر ایک ادارہ ہے، او دی جڑی مشرقی جانب دیوار ہے او دے اوتے بھی لکھیا ہے کہ ظلمت کے اور جہالت کے سمندر سے علم کا ایک قطرہ بہتر ہے، علم کے سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے، عمل کے سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے۔ گل بالکل ٹھیک ہے، لیکن سانو تانوں پتہ ہے کہ کیڑے کیڑے سرکاری ادارے دے اندر کتنا کتنا عمل، کتنا کتنا علم تے کتنا کتنا اخلاص۔
لیکن گل ٹھیک ہے جڑی لکھی ہے، لیکن اتنا اضافہ نال ہونا چاہیے، سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن نال اے بھی رکھو کہ حرام دے لکھاں نالو حلال دا روپیہ چنگا ہے تے حرام دی پوری قوم نالو حلال دا ایک جنا ہی چنگا ہے۔ ہووے حلال دا تے ہووے، نچن والے تے نچن والیاں، کنجر تے کنجریاں نہ ہون، حضور دا ایک غلام ہووے تے کافی، نہ لین والے لکھاں نہ ہون۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین قوم دا بھی عجیب طریقہ ہے، مولوی دین سکھائے، دین پڑھائے، حدیث پڑھے، قرآن پڑھے، رسول اللہ دے مصلے تے کھلوے، ممبر تے بوے، نمازاں پڑھائے، قرآن پڑھائے، او تے ہو گیا ڈاڈی گل کرن تو بعد دہشت گرد تے نچن نچان والا تے شراباں پین والا تے شراباں عام کرن والا، صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین آکھ کے عاشق رسول تے ایاک نعبد و ایاک نستعین دا اے مطلب ہے کہ امریکہ کے جھولی پھیلائی جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین دا اے مطلب ہے کہ امن دی بھیک منگنی ہوئے تے اقوام متحدہ دے اگے بندہ گڑ گڑائے روئے، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا او مطلب ہے جڑا امام اعظم ابو حنیفہ نے دسیا، فرمایا انت الذی لولاک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورى لولاک، انت الذی لما توسل بک آدم من ذلۃ بک فاز وهو اباک وبک الخلیل دعا فعادت نارہ بردا وقد خمدت بنور ثناک ودعاک ایوب لدر مسه فازیل عنه الضر حين دعاك وبك المسيح اتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لاولاك وكذلك موسى لم يزل متوسلا بك في القيامه مهتمي بهماك۔ امام اعظم نے فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی نو جو کچھ لبے سرکار دے صدقے ہی لبے، اور اخیر تے گل فرمائی وَأَنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ، قیامت تک اگر مینوں بھی کوئی لالچ ہے نا تو وہ اے ہی ہے کہ مینوں بھی جو کچھ لبنا ہے سرکار دی بارگاہ چ لبنا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آخر تے نعرہ لگے گا انشاءاللہ، وقت قلیل ہے، سانو بھی جو کچھ لبنا ہے آئی ایم ایف کو نہیں لبنا۔ اگر امریکہ دے سکتا ہے، کینیڈا دے سکتا ہے، یورپ دے سکتا ہے، فرانس دے سکتا ہے، ہالینڈ دے سکتا ہے، اے ساری کیبنٹ اگر مرکزی لے کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنرہ سمیت ساری مدینہ شریف ٹر جائے تو کیا امنہ دا لال نہیں دے گا؟ اگر او چوکھا دور لگے تو لاہور داتا صاحب دا دربار تو نیڑے ہی ہے نا، داتا صاحب دربار جا کے خیرات منگی جائے، کیا امریکہ دے سکتا ہے تو داتا صاحب نہیں دے سکتے؟ او اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار نے تے اپنا خیرات والا معاملہ وسیع فرمایا، ہر پاسے آپ تقسیم فرما رہے ہیں۔ چوتھا سوال اس کی تھا یا رسول اللہ اخبرنی ان قیام الساعت متا ہوا، یا رسول اللہ دسو قیامت کدوں آنی؟ سرکار نے فرمایا مل مسئول عالم من السائل، فرمایا تینوں بھی پتہ ہے تے مینوں بھی پتہ ہے قیامت کدوں آنی؟ قال صدقتا، پھر اس آکیا یا رسول اللہ تو سچ فرمایا، فتعجبنا لقوله صدقتك انه يعلم۔ چوتھے سوال تے اسی پھر حیران ابن عمر کہتے ہیں فانصرف ونحن نراه اذ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم علی بالرجل فسرنا في اسره فما ندري اين توجه ولا راينا منه شيئا فذكرنا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے نے اتنی گل کر کے جواب لین تو بعد بندہ اٹھ کے ٹر گیا، سرکار نے حکم دیتا جا کے ویکھو، اسی ویکھے انہوں باہر نکل کے ویکھیا تے جویں ہی باہر نکلے وہ بندہ غائب ہو گیا۔ اساں سرکار نے آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ این معاملہ پیش آیا، اسی اٹھ کے اودے پیچھے گئے ہیں، جویں ہی باہر نکلے وہ غائب ہو گیا، نظر نہیں آیا۔ سرکار نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم معالم دینکم، فرمایا جبریل امین سن تانوں تہاڈا دین سکھانا ہے، اور دین سکھانا ہے تے پہلا کی کام کر رہے ہیں؟ ادب نال کھلو کے 4 بار اجازت منگی، یا رسول اللہ اجازت دیو تے بیٹھ جا، نماز بعد وچ، روزہ بعد وچ، حج بعد وچ، زکات بعد وچ، ارکان اسلام سارے بعد وچ، پہلے حضور دا ادب،
پہلے حضور دی محبت ہے. اور ابن عمر جڑی آخری گل کیتی نا آپ فرماندے نے اس موقع تے آئے سن حضور دا ادب سکھان. پہلا بھی بڑی باری آئے نے تے معاملہ کی بنیا فرمایا ما اتانی فی سورۃ قط الا وانا اعرف فیھا قبل هذه السورہ. فرمایا پہلا جنی واری جبریل امین آئے نا میں پہچان لیا لیکن اس واری میں جبریل نو پہچان نہیں سکیا. آئے سن حضور دا ادب سکھان تے انداز بھی الگ اپنا کے آئے. اللہ رب العزت 2 نمبر لوگاں تو 2 نمبر حاکماں تو دین نال غداری کرن والیاں تو ساڈے ایمان نو محفوظ فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی وچ زندہ رکھے اور حضور دی غلامی وچ موت عطا فرمائے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک